نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ واو اور نفخہ پھونکا جائے گا۔ نفخہ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ نفخ ینفخو باب نصر ینصر سے نفخہ۔ اب ایک بات لیں، ترازو لیں، اس پہ فٹ کریں تو فعیل ثلاثی مجرد کے مجہول کا ایک ہی وزن ہے فعیل، تو فعیل پہ دیکھیں نفخہ پھونکا گیا، تو یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، تو اس کا ایک ہی وزن ہے ثلاثی مجرد کا۔ ماضی مجہول میں اور مضارع مجہول میں ایک ہی وزن چلتا ہے فعیل، اور مضارع مجہول میں یفعل، تو فعیل کے وزن پہ نفخہ۔ فی میں السور، سور ٹرمپٹ، سور میں فی حرف جر اور سور مجرور ہے، تو یہ مرکب جاری ہے، مرکب جاری۔ فی سوری، سور میں فا پس اذا اچانک، ہم وہ، من سے، الاجداث جدث کی جمع وہ سیدھا قبر کو کہتے ہیں، اجداث گریوز قبریں، قبروں سے، الا طرف، اب دیکھیں یہ من، فی، الا یہ سب حروف جر ہیں جو آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ الا طرف، ربی، رب کے نیچے جو زیر ہے با کے نیچے الا کی وجہ سے ہے، الا طرف، پھر ربہم یہ مرکب اضافی ہے، دو لفظ دو اسم رب اور ہم، ان کا آپس میں تعلق، ان کا رب اپنا رب، تو ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ دوڑیں گے، نون سین لام اس کا روٹ ہے، نسل انسانی اسی سے ہے۔ نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے تیزی سے چلنا، اور نسل کسی چیز سے الگ ہو جانا ہے، کہ نسل الوبر عن البعیر، کہ اونٹ سے الگ ہو گئی، اور نسل کیا ہے؟ اولاد باپ سے جدا ہو گئی، تو ینسلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ دوڑیں گے، وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے ہماری شامت، یا اے ویل ہلاکت نا ہماری۔ ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور ویل افسوس، کم بختی، مصیبت، مشکل کے لیے آتا ہے۔ یا ویلنا یا حرف ندا ہے، ویل ہلاکت نا ہماری، مصیبت مشکل جس کا انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ من کس نے، بعث اٹھایا، بعثا یبعثو با فتح یفتح ہے، اٹھایا جگایا، جی اٹھنا دوبارہ زندہ کرنا، تو بعث اٹھانا بھیجنا، بعث اٹھایا نہ ہم کو، من سے مرقد خواب گاہیں، رقود لمبی نیند کو کہتے ہیں، اور مرقد سونے کی جگہ، یہ اسم ظرف مکان ہے۔ رقد یرقد سونا، تو خواب گاہیں سلیپنگ پلیس نہ ہماری، ہاذا یہ، ما جو، وعدہ وعدہ کیا، الرحمن رحمان نے، رحمان کی پیش بتاتی ہے کہ رحمان فاعل ہیں، رحمان نے وعدہ کیا،
واو اور صدق سچ کہا، المرسلون بھیجے ہوئے لوگوں نے، مرسل کی جمع مرسلون، ان نہیں کانت ہے الا مگر صیحتن چنگھاڑ، چیخ، واحدتن ایک، صیحتن واحدتن مرکب توصیفی، فا پس اذا اچانک ہم وہ جمیعن سب، لدئی پاس، نہ ہمارے، محضرون حاضر کیے جانے والے، محضر کی جمع محضرون، احضار باب افعال ہے اور محضر اسم مفعول ہے۔ فا پس الیوم آج، لا نہیں، تظلم ظلم کی جائے گی، تظلم یہ فعل مضارع مجہول ہے، لا لگنے سے منفی ہو گیا، نہیں ظلم کی جائے گی، ظلم یظلم باب ضرب یضرب، اور یفعل کے وزن پہ یظلم، اور پھر تظلم یہ واحد مؤنث غائب، نہیں ظلم کی جائے گی، نفسن کوئی جان، نفس مؤنث ہے تو تظلم آیا، شیئن کچھ بھی، شیء چیز کو کہتے ہیں، وہ چیز جو جانی پہچانی جائے اور اس کی خبر دی جا سکے، شاء یشاء شیء چیز، واو اور لا نہیں، تجزون تم جزا دیے جاؤ گے، پھر یہ فعل مضارع مجہول منفی، الا مگر، ما جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے، کنتم تعملون یہ پاسٹ کنٹینوس ماضی استمراری، تم کرتے رہتے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کانا کے ساتھ جب مضارع آ جائے تو یہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور پاسٹ کنٹینوس، فعل ماضی استمراری، تم عمل کرتے رہتے تھے، انا بے شک، اصحاب ساتھی، الجنت جنت کے، الیوم آج کے دن، فی میں شغل، شغل اس کی جمع اشغال یا شغول ہے، مشغلہ کیسے کہتے ہیں ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ دے سکے، تو شغل مزوں میں، فاکہون فاکہ کی جمع، اس میں فاعل، فاکہ یفقہ سمع یسمع، فاکہون کی جمع فاکہون خوش ہونے والے، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، میٹھا، پکا، مزیدار، کہ ایسا پھل جو منہ میں ڈال کے مسکراہٹ آ جائے، اس سے خوشی ملے، مسکراہٹ ملے، ثمر آم پھل کو کہتے ہیں، اور فاکہہ ایسا پھل جس کو ڈال کر منہ میں مسکراہٹ آئے تو اسی سے فاکہون، اس میں فاعل جمع خوش ہونے والے، خوشیاں منانے والے، ہم وہ، واو اور ازواجہم زوج کی جمع جوڑے، اسپاؤس، ہم ان کے، فی میں ظلال ذل کی جمع سائے، علی پر، الارائک اریکہ چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، ارائک اریکہ کی جمع ہے، سر پر جو ایسی مسند جس پر پردے یا کپڑوں سے وہ آراستہ ہو، کاؤچیز، ارائک کاؤچیز جن کے اوپر پردے یا کپڑے ہوں، تو ارائک مسندیں، کاؤچیز، متکئون تکیہ لگانے والے، اتکا یہ باب افتعال ہے اور متکئون اس میں فاعل ہے، تکیہ لگانے والے، ٹیک لگانے والے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہتن میوے، فاکہہ ٹیسٹ فل فوڈز، تو فاکہہ کی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایسا پھل جو کھا کر خوشی محسوس ہو، مسکراہٹ ہو، واو اور لہم ان کے لیے، ما جو، یدعون وہ طلب کریں گے، ادعا باب افتعال ہے، تو ادعا کسی چیز کے متعلق دعویٰ کرنا یا اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرنا، یہاں پہ طلب کرنا، آرڈر کرنا کے معنوں میں ہے، جو وہ طلب کریں گے، جو وہ آرڈر کریں گے،
سلام سلام پیس، قولاً قول بات، من سے، رب رب، رحیم رحیم، واو اور امتازو تم الگ ہو جاؤ، ممتاز بھی اسی سے ہے، تو امتازو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم الگ ہو جاؤ، تم جدا ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایہا حرف ندا، اے، المجرمون مجرم، کریمنلز مجرم کی جمع مجرمون، گناہ گاروں، کیا، لم نہیں، احد میں نے ذمہ لگایا، میں نے عہد لیا، عہد کہتے ہیں کسی چیز کی پیہم نگہداشت کرنا، خبر گیری کرنا، اور جب عہد کے ساتھ الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے ذمہ دار اور ضامن بنانا، کیا میں نے تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا تھا، ضامن نہیں بنایا تھا، تو لم نے مضارع کے ساتھ لگ کر آخر میں جزم دے دی اور ماضی کے معنی میں لے آیا، میں نے ذمہ لگایا، میں نے منع کیا، الا طرف، کم تمہارے، یا اے بنی بیٹے آدم آدم کے، ان کے، لا تعبدو فعل نہی ہے جمع مذکر حاضر، لا تعبدو تم عبادت مت کرو، الشیطان شیطان کی، انا بے شک ہو وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن، مبین واضح، عدو مبین مرکب توصیفی، واو اور ان یہ کہ، اعبدو یہ فعل امر جمع، اعبدو تم سب عبادت کرو جمع مذکر حاضر، نی میری، ہاذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہاذا صراط مستقیم یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا سینٹنس ہے مفید جملہ، ہاذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، ہاذا مبتدا اور صراط مستقیم اس کی خبر ہے، صراط مستقیم مرکب توصیفی لیکن یہ مل کر خبر ہوئی، تو ہاذا مبتدا سٹارٹر اور صراط مستقیم پریڈیکیٹ خبر، تو یہ پورا ایک جملہ ہے، سینٹنس ہے، مرکب مفید ہے، جس سے بات سمجھ آ گئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، واو اور لقد البتہ بے شک، اضل اس نے بھٹکا دیا، اس نے گمراہ کیا، من سے، کم تم، جبل گروہ، کثیر بہت، جبل جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، بڑائی اور عظمت کا اس میں تصور ہے، اس لیے بڑی جماعت کو جبل کہا جاتا ہے کہ جو بڑائی میں پہاڑ جیسی ہو، تو اسی سے جبل سے جبل، مخلوق، گروہ، نسل انسانی، کثیرہ بہت، گریٹ، کیا، پس لم نہیں، تکونو تھے تم، تعقلون عقل سے کام لیتے، کیا نہیں تھے تم، تعقلون، عقل یعقلو، ضرب یضرب، تعقلون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، ہاذہ یہ، جہنم جہنم، جہنم مؤنث ہے تو ہاذہ آیا، جہنم فارسی کا لفظ ہے، جہنم سے، قید کا کمرہ، ٹارچر چیمبر جہاں ٹارچر کیا جاتا ہے، تو اسی سے جہنم ہے، عبرانی میں گہنم ایسی وادی کو کہتے ہیں جس میں کوڑا، کچرا اور غلاظت بھری ہو، کہ جہنم صرف غلیظ لوگوں کے لیے ہے، تو گہنم سے جہنم، یا پھر فارسی کا لفظ جہنم جو قید کا کمرہ ہے، تو اسی سے یہ لفظ ہے، جہنم جہنم ہے، ہیل، اللتی وہ جو، اب دیکھیں ہاذہ بھی مؤنث اور اللتی بھی مؤنث کے لیے، وہ جہنم جو، کن تم تھے تم، توعدون وعدہ دیے جاتے رہتے تھے، پھر یہ ماضی استمراری پاسٹ کنٹینوس، تمہیں وعدہ کیا جاتا رہا تھا، اس لو فعل امر تم داخل ہو جاؤ، تم گرو، ہا اس میں، ہا پھر جہنم کے لیے مؤنث ہے، الیوم آج کے دن، بھی ساتھ، ما جو، کن تم تھے تم، تکفرون کفر کرتے رہتے، پھر کن تم تکفرون پاسٹ کنٹینوس ماضی استمراری مسلسل کام کا ہوتے رہنا، تم کفر کرتے رہتے تھے،
کفر انکار کرنا، ناشکری کرنا، کفر یکفر باب ناصر ینصر ہے۔ الیوم آج کے دن نختم ہم مہر لگا دیں گے، ختم یختم باب ضرب یضرب، نختم جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم مہر لگا دیں گے علی پر، افواہ فوہن کی جمع، افواہ منہ ہم ان کے، واو اور تکلم کلم یکلم تکلیم یہ باب تفعیل ہے، اور تکلم کلام کریں گے نہ ہم سے، ایدی ہاتھ ہم ان کے، واو اور تشہد شہید یشہد باب سامع یسمع گواہی دیں گے، ارجل رجل کی جمع، پاؤں قدم ہم ان کے، بھی ساتھ ما جو کانو وہ تھے، یکسبون کماتے رہتے۔ پھر دیکھیں پاسٹ کنٹینوس، واو اور لو اگر نشاء ہم چاہیں، لا البتہ طمسنا ہم مٹا دیں، طمس یطمس باب ضرب یضرب، طمسنا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہم مٹا دیں، علی پر، اعین عین کی جمع، اعین آنکھیں ہم ان کی، فاپس استبقوا وہ بڑھیں، استباق یہ باب افتیال ہے، استبقوا استبق استبقا استبقوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف وہ بڑھیں، سبق سے سین با قاف بڑھنا آگے بڑھنا، تو وہ بڑھیں وہ دوڑیں، الصراط راستے پر، فاپس انا کہاں سے، یبصرون وہ دیکھیں گے، ابصر یبصر ابصار باب افعال ہے۔ واو اور لو اگر نشاء ہم چاہیں، لا البتہ مسخنا ہم مسخ کر دیں، ہم ان کو، علی پر، مکانہ جگہ ہم ان کی، فا پس ما نہیں، استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، استطاع باب استفعال ہے، مدین آگے چلنے کی، مدا یمدی کا یہ مصدر ہے اور مفعول بہ ہے، آگے چلنے کی، واو اور لا نہیں، یرجعون رجع یرجع باب ضرب یضرب، اور یرجعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، اور نہ وہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ یہ آیت نمبر 66 میں ہم نے طمسنا کے بارے میں پڑھا، طمسنا ہم مٹا دیں، طمس یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، فنا کرنا بھی ہے، طموس سے، طموس اس کا مصدر ہے، فنا کرنا بھی اور فنا ہونا بھی، مٹنا بھی مٹانا بھی، ستاروں کا چمک کو کھو دینا، قرآن پاک میں ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ جب ستاروں کو مٹا دیا جائے گا، ان کی چمک کو ختم کر دیا جائے گا، طمسنا تو آنکھوں کو ایسے مٹانا کہ نہ پپوٹے کا نشان رہے اور نہ ہی آنکھوں کا شگاف۔ تو نوٹس آپ کے پاس ہیں تو ان کو فٹ کر دیا کریں، جیسے طمسنا فعلنا کے وزن پہ ہے، یرجعون اب دیکھیں یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع پھر لا لگنے سے منفی ہو گیا، نہیں وہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 تشریح کر لیتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ تو اچانک وہ بوسیدہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے چل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمارا فیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، فتنے ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں ماضی کی خبریں دیتی ہے،
تمہارے حال کی اصلاح کرتی ہے اور تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے کر دیتی ہے۔ تو یہاں فیوچر اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ وقت آئے گا، لا ریب فی کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہو کر رہے گا۔ اس رب نے تمہیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، تو امتحان کا وقت ختم ہو گیا، تم عالم برزخ میں پہنچ گئے، تو اب صرف عالم برزخ میں نہیں رہو گے۔ حضرت اسرافیل منہ رکھے ٹرمپٹ کے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور سور پھونک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار اس کی نقشہ کشی کی، بار بار اس کی تصویر ہمارے سامنے کر دی کہ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ زلزلہ، وہ زمین کا ہلنا انتہائی خوفناک ہوگا، قبریں پھٹیں گی، لوگ نکلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بتا دیا کہ معمول کے مطابق دن کا آغاز ہوگا، کہ آنن فانن سب بدل دیا جائے گا، لین دین ہو رہا ہوگا، دنیا کا کارواں چل رہا ہوگا، قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، دولہا بارات لے کر آیا ہوگا، ماں اپنی بچی کو دودھ پلا رہی ہوگی، معمول کے مطابق توے پہ روٹی ڈال رہی ہوگی، کھانے کا نوالا منہ کی طرف ہوگا، لوگ راستوں کی طرف جا رہے ہوں گے، گفتگو ہو رہی ہوگی کہ اچانک ایک جنبش ہوگی زمین کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری پاروں میں اس دن کو الحاقہ کہا، الصاخہ کہا، الطامۃ الکبریٰ کہا، الساعہ کہا یہ دن وہ ہوگا اور یہ پہلا نفخہ ہوگا اور نفخۃ القیام ہوگا۔ یہ سور 3 بار یا 2 بار پھونکا جائے گا، تو یہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو کیا ہوگا؟ سب بھول جائے گا، اب سوچیں بدل جائیں گی، محبتیں، رشتے ختم ہو جائیں گے، قبریں پھٹیں گی، لوگ نکلیں گے، اللہ تباہی کا منظر سامنے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا نقشہ، اس کی ہولناکی ہم سب کو بتا دی کہ وہ کیسا دن ہوگا، کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تو یہ اگلی قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قیامتیں ہمارے سامنے کر دیں کہ سب سے پہلی قیامت جب ملک الموت آتے ہیں تو پہلی قیامت ہر انسان پہ آ جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اس کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ نفخۃ القیام کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اس کو دور سمجھتے ہو، ہم تو اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دن آئے گا، اب قبریں پھٹیں گی، لوگ نکلیں گے، کائنات کی تباہی کا منظر دیکھیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ جامد کر دیں گے، سب مر جائیں گے۔ اور پھر اگلا سور جب پھونکا جائے گا وہ نفخ القیامہ ہوگا، 40 سال کے بعد سب رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے، ہمارے خوابگاہوں سے، ہمارے بیڈ روم سے اٹھا دیا، جگا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، پھر خود ہی کہیں گے یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔
رحمت سے عذاب سے بچنے کے تمام طریقے بتا دیے تھے۔ وہ رحمان ہے، اس نے اپنی رحمانیت ہم سب پہ کھول کر رکھ دی، ہمیں عذاب سے بچنے کے طریقے بتائے تھے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پہلے تو مذاق کرتے تھے، اب احساس ہو گیا تو کہا کہ کنفیوزڈ ہوں گے، حیران ہوں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعثا کا لفظ کہا۔ اب قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کا کہا اور سلیکٹڈ صورتیں بتا دی۔ اب یقظ بھی نیند سے اٹھنے کو کہتے ہیں، بعثا بھی اور رقدہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سب کو فرمایا کہ سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرو۔ کہ سورۃ الملک کیا ہے؟ ریمائنڈر۔ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی بادشاہت ہے۔ پھر آگے الذی خلق الموت والحیات، کہ اپنی موت اور زندگی کو یاد رکھو۔ تو پڑھ کے سو گے تو موت یاد رہے گی۔ پھر ڈیلی کی پریکٹس ہے، ڈیلی کی ریہرسل ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہی ہوں۔ یہاں پہ بات ہونی چاہیے تھی نیند کی، لیکن پھر دیکھیں کہ یہ دعائیں ریمائنڈر ہیں، یہ قلعہ ہیں، یہ پروٹیکشن ہے۔ کیسی خوبصورت آپ کی نصیحتیں ہیں، کیسے پیارے یہ روز کے ریمائنڈرز ہیں کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام لے کر میں مر رہی ہوں اور پھر صبح کو میں زندہ ہوں گی۔ اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، مرنے کے بعد اللہ نے مجھے زندہ کیا۔ تو وہ روز ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو موت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کی بات نہیں کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زندہ ہونے کی بات نہیں کی، کہا کہ اٹھا دیا، جگا دیا۔ جہاں نیند کی بات ہونی چاہیے تھی وہاں اللہ نے موت کا ریمائنڈر دیا، جہاں موت کی بات ہونی چاہیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی بات کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، ڈیلی کے یہ ریمائنڈرز ہیں۔ تو دیکھیں کہ خود ہی کہیں گے کہ رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اب سب کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ ایک ہی بس ایک زور کی آواز ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو حاضر کر دیے جائیں گے، پریزنٹ کیے جائیں گے مجرموں کی طرح، ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار ہم سب کو جگایا، ہم سب کو بتا دیا کہ کیسے ہوں گے مجرم، ہوں گے ہتھکڑیاں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، آگ کے لباس ہوں گے، پینے کے لیے حمیم ہوگا، وثاق ہوگا۔ تو ایک ایک چیز بتائی اور کہا یہ وہ وقت ہوگا جیسے مجرم پکڑے جاتے ہیں تو تم بھی ایسے مجرم بن کر میری بارگاہ میں آؤ گے۔ تو ایک چیخ ہوگی۔ اب قرآن پاک کا انتہائی خوبصورت اعجاز ہے، ترتیب ہے، یہ منظم کلام ہے، یہ بہترین آرگنائزیشن ہے، جوڑ ہے، ان کے لنکڈ ہیں کہ وہاں پہ صیحۃ واحدۃ کی بات ہوئی تھی کہ ایک چیخ ہوئی، اور یہاں بھی صیحۃ واحدۃ کی بات ہوئی کہ ایک ہی آواز ہوگی، اور وہ ہماری طرف کیا ہوگی؟ واپسی ہوگی۔ دنیا میں عذاب آئے کہ ایک سے قوم برباد ہو گئی، پیچھے جو ہم نے بات کی کہ وہ ایک چیخ تھی اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اب دوسری دفعہ صیحۃ واحدہ ہوگی، ایک چیخ ہوگی اور سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یا اب کسی اور پر تم ظلم نہ کر سکو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ وہ امام مبین میں، اب دیکھیں پیچھے امام مبین کی بات ہوئی کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز تمہاری ویڈیو آڈیو بن رہی ہے، سب ریکارڈڈ ہے، آج سب تمہارے سامنے چلا دیا جائے گا۔ جو تم اعمال کرتے رہے اسی کی جزا ہوگی، کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ تو ایک چیز عمل ہے اور ایک چیز فعل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ما لا تفعلون، فعل کیا ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو تو فرشتے تو اس کو جانتے ہیں، فرشتوں کو تو صرف فعل کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو عمل کا پتہ ہے۔ اور عمل میں کیا ہے کہ نیت اور کام، نیت کے بغیر کام نہیں، اگر کام کیا اچھا لیکن نیت اچھی نہیں تھی تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل کی بات ہو رہی ہے کہ عمل اللہ کو پتہ تھا کہ کس کے لیے کیا گیا، نیت کیا خالص تھی، کیا اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اس میں خلوص کتنا تھا، اس میں تقوی کتنا تھا۔ تو دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، عمل اور نیت۔ کام نیت کے بغیر جو کام ہے وہ فعل ہے، اور عمل کیا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہوں، نیت بھی ہو اور کام۔ اور کہا اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، اللہ کو تمہارے اعمال کا پتہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تم میرے پاس وہ عمل لے کر آؤ گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ نیت خالص نہیں تھی، تو ایسے غبار کی طرح ان اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کا پریویو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اگر تم ایمان لے آؤ شکر کرو تو اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ یہ دونوں کام، ہمارے اعمال بھی صالحہ ہوں، ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، اور شکر سے مالا مال ہوں۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان کی رحمانیت ہے کہ اس نے پیدا کیا، اس کا مقصد رحمت ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، روح ڈالی، جسم دیا، صلاحیتیں دیں، اللہ نے بیلنسڈ بنایا، اللہ نے منہ سامنے کو رکھا، تمام جانور ان کے منہ نیچے رکھ دیے اور کہا اے انسان تیرا منہ سامنے کو رکھا، تجھے آنر دیا، تجھے اعزاز دیا۔ جب اے انسان تو دنیا میں آ رہا تھا تو کروڑوں مادائیں اس وقت جنم دے رہی تھیں، گدھی بھی، اونٹنی بھی، گائے بھی، بھینس بھی، شیرنی بھی، لومڑی بھی، یہ سب جنم دے رہے تھے۔ اللہ کا شکر کرو کہ الحمدللہ اللہ نے انسان بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر کے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور ہم سب اس وقت پیپر دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کیسے اللہ کھول کھول کر یہ پریویو دیتے ہیں، اللہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا فیوچر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ محنتوں کا بدلہ مل گیا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً اہل جنت اس دن مزوں میں ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، لطافت ہوگی، خوشی ہوگی۔ تو پھر وہ باریک باریک سے اللہ تعالیٰ نے ہر لفظ کو ایسا پرفیکٹ بنایا، اللہ نے اس کلام پاک کو ایسا تراشا اور ہر لفظ کو، ہر حرف کو ڈائمنڈ کی طرح یہاں پہ پرو دیا۔ قرآن پاک عربی کی بہت بڑی ووکیبلری ہے۔
روٹ لیٹرز قرآن پاک میں صرف 50,000 استعمال ہوئے اور یہ 2% ہیں۔ اب ایک چیز کے لیے کئی الفاظ ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے فاکہون کہا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، یا ان کے لائک مائنڈڈ پیپل، ایک جیسے عمل کرنے والے، ہم خیال، فی ظلال، گھنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، مسندوں پر، متکئون، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا کہ دیکھو کیا ہوگا، جنت میں نخیل ہوں گے، عناب ہوں گے، باغات ہوں گے ان چیزوں کے۔ اب وہ اور ایک جیسے عمل کرنے والے یا ان کے اسپاؤس گھنے سایوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم سب کو اپیل کرتی ہیں، یہ مزہ دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے سیمپلز رکھ دیے کہ گھنے سائے ہوں، خوبصورت مسندیں ہوں، کاؤچز ہوں، سیج ہو، تو یہ سب چیزیں انسان کو مزہ دیتی ہیں۔ تو مردوں کی خواہشات اور عورتوں کی خواہشات میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی کہ دیکھیں جو عورتیں خواہش کریں گی وہ ان کو ملے گا، جو مرد خواہش کریں گے تو ان کو ملے گا۔ یہ سب سرپرائزنگ ہوگا، اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کرو گے اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ تو تکیہ لگا کر بیٹھنا، تو ریلیکسنگ پوزیشن میں ہوں گے، انجوائمنٹ ہوگی، مزے ہوں گے، مسکراہٹیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھو ایسا کرو گے، تھوڑی دیر کی مشقت ہے اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر اور عورت کی نیچر کو الگ الگ سے بنایا۔ تو مردوں کو جو انسینٹیو دیا وہ حوروں کا دیا کہ مقصورات فی الخیام، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ لا اضیع اجر عامل منکم من ذکر او انثی، نہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے کسی کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا، جو کرو گے تو اس پہ تمہیں اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ تو اب عورت کی نیچر کی الگ سے بات کی، مرد کی نیچر کی الگ سے بات کی۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ کیا ہوں گے، فاکہہ، میوے ہوں گے۔ یہ والسابقون السابقون، جو نیکی کی طرف بھاگنے والے، دوڑنے والے ہوں گے، یسارعون فی الخیرات، اور سابقون بالخیرات ہوں گے، تو ان کے لیے وہاں پہ میوے ہوں گے، ٹیسٹ فل فوڈز ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے وہاں کیلریز کا کوئی فکر نہیں ہوگا، بے فکری سے کھائیں گے۔ ایک چیز کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور ساتھ ہی ما یدعون، جو وہ آرڈر دیں گے، جو وہ طلب کریں گے، ہر انسان کی پسند الگ سے ہے، تو دل میں پسند کا آرڈر کریں گے اور وہ چیز حاضر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہرے ہیں۔ اور فرمایا کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں، بے شمار درجے ہیں۔ ادنا جنت والے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم سب ایمبیشیس ہوں، آرزو مند ہوں جنت کے، اور چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑیں کہ اس سے بھی ہم جنت کو پرچیز کرتے ہیں، جنت کے پھول، جنت کی خوشیاں، جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں۔ تو دنیا میں اپنی پسند پر اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ ہمارے نفسوں میں، ہمارے دلوں میں جنت کی کریونگ اور لالچ رکھ دے۔ سلام، سلام کہا جائے گا، یہ آنر ہوگی، یہ عزت افزائی ہوگی، یہ اللہ کی رحمانیت کا اظہار ہوگا۔ قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ سلام کہا جائے گا۔ تو دنیا میں قرآن پاک سنتے تھے، آج سلام کی صدا سن رہے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جیسے ہی
جنتیوں کی بات ہوئی تو اللہ نے جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے کر دیا اور کہا دیکھو اتنی بڑی آنر ہوگی، اور فرمایا کہ یقال لأہل الجنت یا اہل الجنہ خلود لا موت ولأہل النار یا اہل النار خلود لا موت۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت والو اب ہمیش کی ہے، کوئی موت نہیں، اور جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا کہ اے جہنم والو اب بس آج فیصلہ ہو گیا، جنت والے ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ گئے، نعمتوں میں پہنچ گئے، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کے آنر میں پہنچ گئے، اور جہنمی اب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اول طعام یأکلہ اہل الجنت زیادۃ کبد حوت، جنت والوں کو جو سب سے پہلے کھانا پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، اور تمام جنتی 30 سال کے ہوں گے۔ حضرت آدم کی ساخت ہوگی، حضرت یوسف کی صورت ہوگی، اور حضرت ایوب کا دل ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ دیکھو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب دوسرا رخ کیا ہوگا کہ وہ دن کأنہم جراد منتشر، پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے، تو آج کہا جائے گا کہ اے مجرمو تم آج الگ ہو جاؤ، اس لائن سے نکل جاؤ۔ تو جنتیوں کی اور لائن ہے اور جہنمیوں کی ایک اور لائن۔ ایک بزرگ پوری رات رو رو کر اس کو پڑھتے رہے کہ جب کہا جائے گا کہ اس لائن سے نکل جاؤ، اتنی بے عزتی ہوگی، اتنی انسلٹ ہوگی، گناہ کی لذت بھول جائے گی۔ دنیا میں بہت شوق ہوتا تھا ممتاز ہونے کا، تو آج کہا جائے گا تم ممتاز، تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ جدا جدا ہوں گے، اب 2 فرقے ہوں گے۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں میں نے قرآن پاک میں نہیں بتایا تھا؟ کیا میں نے تم سے عہد الست عہد نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے انسانو، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کی پوجا نہ کرو، اپنے نفس، حرص، ہوس اور لالچ کے بندے نہ بنو۔ کیا پیغمبروں کی تعلیمات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ اور میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میری ہی بندگی کرنا، میری ہی اطاعت کرنا، میری ہی پرستش کرنا، پوجا کرنا، میری ماننا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ وہ سمپل راستہ ہے۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا دنیا میں میری مانو گے تو یاد رکھو، قرآن پاک سے چمٹ کے رہو گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سلیبس بک کو کھولو گے کہ اب زندگی کے اس حصے میں، اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روز صدا لگایا کرتے تھے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو بتا کہ زندگی کیسے گزاریں، کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تو ہمیں بتا کہ ہماری عبادت کے طریقے، قربانیوں کے، خوشیاں منانے اور غم منانے کے طریقے کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب، یہ پوری بک تمہارے سامنے کر دی تھی، یہ گائیڈ لائنز تمہیں دے دیے تھے کہ تمہاری مجلسیں، تمہاری محفلیں، تمہاری شادیاں، تمہاری خوشیاں، تمہارے غم، تمہارے رشتے، ایک ایک چیز بتا دیا تھا کہ ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ میری مانو گے تو آگے کی صراط کو تم آرام سے پار کر پاؤ گے، یہ دنیا کی صراط اگر رب کی مرضی کے مطابق چلو گے۔
تو کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کا ہم سب کو راہی بنانے آئے کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو آگے تمہاری منزل جنت الفردوس ہوگی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ شیطان تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب لا مرحبا، کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ افلم تعقلون کہتے ہیں، یہاں پہ سننے کی بات نہیں ہوئی، تسمعون نہیں کہا کہ تم نے ایک بار بھی عقل سے کام نہیں لیا، یہ اسپیشل عقل تیرے اندر فٹ کی گئی تھی، تو اشرف المخلوقات ہے، تو مسجود ملائک ہے، یہ عقل صرف تمہیں دی گئی، تو ایک بار بھی نہیں سوچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم کی بات نہیں کی کہ کتنا علم حاصل کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ کیا تم سوچتے نہیں تھے؟ افلا تعلمون، اللہ نے نہیں کہا۔ قرآن پاک کا مقصد سوچ کو بدلنا ہے۔ سوچ اچھی ہوگی تو پھر مقصد بھی اچھا ہوگا، اور سوچ والا علم مفید ہے۔ تو حسرت کریں گے اور کہیں گے لو کنا نسمع و ناقل، اگر ہم سنتے اور سن کر عقل سے کام لیتے، ہم سمجھتے، ہم سوچتے۔ ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمی نہ ہوتے، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو سن کر پھر انفر کرنا ہے، اس کو عقل میں سٹور کرنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کے عقل اور دل ایک کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا دے۔ تو کہا کہ وہاں جا کر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فطرت سے جب انسان دور ہو جائے اور جبلت اینیمل انسٹنکٹ پہ لے آئے تو انسان جانور بن جاتا ہے اور اشرف ہونا بھول جاتا ہے۔ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم حاضر ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے جو تم کرتے رہتے تھے۔ کفر میں انکار بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم جوتوں کے تسمے سے قریب ہے، ایزیلی ایکسیسیبل۔ تو جو تمہارا دل چاہے تم ڈیلی کی پرچیزنگ کرو۔ اللہ نے ہر انسان کو فرمایا کل نفس یقدو، ہر انسان کو جب وہ صبح کرتا ہے فبائعن، تو وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، یا تو دنیا کی مارکیٹ سے نیکیاں پرچیز کر کے جنت خرید لیتا ہے، یا پھر برائیوں کو، جھوٹ، بے حیائی کے کام، برے کام، تکلیف دہ کام، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا، یہ سب چیزیں جہنم کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے، اس کے انگارے، اس کے سانپ، اس کے بچھو پرچیز کرتا ہے۔ اور کہا تم انکار کرتے رہے، تمہاری فطرت تمہیں جگاتی رہی لیکن تم نے فطرت کو مسخ کر دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے قدم گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، دنیا میں وہ کیا کمائی کرتے رہے۔ بے بسی کی تصویر اللہ نے بتا دی کہ آج کیا ہوگا، سیل ہوگی، مہر ہوگی ان کے منہوں پر، کہ تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کا رواں ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو زبان دی، ہر چیز کو بلوا دیا۔ اب ہاتھ جواب دے رہے ہیں، اب سمجھ آیا
کہ جو ہاتھوں سے کرتے تھے، جہاں جہاں قدم چلا کرتے تھے، جو زبانیں جھوٹ بولتی تھیں، جو سنا کرتے تھے، اب سارے اعضاء خلاف ہو گئے، اپنے ہی اعضاء خلاف ہو گئے۔ تو کہا وہ پکار اٹھیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر یہ راستہ پانے کے لیے دوڑیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ لیکن یہ کہاں دیکھ پائیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ہم ان کو ان کے مقام پر مسخ کر دیں، پیدائش میں تبدیلی کر دیں، ان کو جانور بنا دیں، پتھر بنا دیں، ان کا روحانی مسخ کر دیں، ان کے دلوں کو مسخ کر دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا تو نہ وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں۔ تو نیکی ڈیلے کرنے سے صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعووں کی نہیں، عمل کی اہمیت ہے۔ عقیدہ، علم اور عمل اگر صحیح ڈائریکشن پہ جائیں تو نجات ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، وہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، گلشن محمدی کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی جھلملاتی کرنیں، وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں، درس گاہ نبوی میں تربیت پانے والے وہ سٹوڈنٹس، ان کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، ان کے دم قدم سے ظلمت ضیاء میں اور زحمت رحمت میں بدل گئی، دلوں کی اجڑی بستیاں آباد ہوئیں، خزاں رسیدہ گلستانوں میں بہار آئی، فصل گل سے ناآشنا غنچے چٹکنے لگے، فصل بہار کی منتظر کلیاں مسکرانے لگیں، تو وہ صحابہ کرام بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا۔ آج سنتے تو ہم بھی ہیں، پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے دل کیا ہیں؟ ان پہ آج ظلمتیں ہیں، آج تاریکیاں ہیں کہ نور قرآن ان پہ اثر نہیں کرتا۔ یہ رب کی صدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو ایسے سمجھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے ہم کلام ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ نے بتا دی، لیکن آج کیا ہے کہ وہ ابلیس ہمارے قلوب پہ، ہماری ارواح پہ مسلط ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آما کے دل است، خوشتر آ باشد مسلمانش کنی، کشتہ اے شمشیر قرآنش کنی۔ یہ ابلیس کو مارنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم شیطان کو مسلمان کر لو، قرآن کی شمشیر سے قتل کر دو۔ تو اللہ کرے قرآن پاک کی اس شمشیر سے ہم اپنے ابلیس کو ختم کریں اور اس کو اپنے قلوب پہ مسلط ہونے سے بچا لیں۔ یا اللہ جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بہترین مسلمان بندیاں بنا دے۔ اللہ نیک اعمال کا خزانہ جمع کرنے کی ہمیں توفیق فرما دے۔ اللہ ہماری ہر سانس کو نیکی میں بدل لیں، ہر لفظ سے ہم نیکی کو ارن کریں، نیکی کو کما لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنائے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور اللہ ہر طرح کے شرور سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بدقسمتیوں سے، ذلتوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ اس وائرس کو ختم کر دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔